Amazon product ranking is the crucial part of any product because Amazon پہ جس طرح Amazon ہول سیل میں زیادہ سیل وہی اٹھاتے ہیں جس کے پاس بائی باکس ہوتا ہے, اس طرح پرائیویٹ لیبل میں زیادہ سیل وہی اٹھاتے ہیں, وہی پروڈکٹ اٹھاتے ہیں جس کی سیل رینک اچھی ہو اور وہ رینک ہو. لیٹ سپوز ایک پروڈکٹ کے پاس 21 کی ورڈز ہے جس پر کوئی پروڈکٹ رینک ہو سکتا ہے. جتنی زیادہ کی ورڈز ایک پروڈکٹ میں ہوتے ہیں اتنا میکسیمم چانسز ہوتے ہیں اس پروڈکٹ میں اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں رینک کر جائے, کیونکہ جس طرح پروڈکٹ میں ہائی ڈیمانڈ لو کمپٹیشن پروڈکٹس ہوتے ہیں اس طرح کی ورڈ میں بھی ہائی ڈیمانڈ لو کمپٹیشن کی ورڈز ہو سکتے ہیں, کیونکہ کچھ پروڈکٹس میں رینکنگ ہائی چارج ہوتی ہے پی پی سی میں, کچھ میں لو ہوتی ہے. اس طرح کیونکہ ہمارا گول ہی پروڈکٹ رینک کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم آرگینک سیل ہوتا ہے اور پروفیٹیبل بزنس کے ساتھ جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایک کاسٹ کم ہے اور وہ اس کی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہمارا ہی بزنس پروفٹ میں جاتا ہے, لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. آپ کی امیزون فیسز ہے, ان بانڈ اسٹوریج فیسز ہوتی ہے اور آپ کی سارے سیلز پی پی سی کے اوپر آتی ہے. جب تک آپ کی پی پی سی کے اوپر سیل آتی ہے تب تک آپ بریک ایون پہ ہیں. پروفیٹیبل بزنس آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ کی ٹیکاس اچھی ہوتی ہے, آپ کی آرگینک سیل آتی ہے, آپ کی اور جو پروڈکٹ ریپیٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں, لیٹ سپوز وہ پروڈکٹس آپ کرتے پروبایوٹکس پروڈکٹس فار ڈاگ, اس طرح پروڈکٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسے پروڈکٹس ہو, تو اس میں اگر آپ پروڈکٹ رینک کرتے ہیں تو آپ 3 ویز سے سیلز جنریٹ کرتے ہیں. ایک آپ پی پی سی سے, دوسرا آرگینک سیل سے, تیسرا آپ جو سیل جنریٹ کرتے ہیں ریپیٹڈ کسٹمر سے. اچھا, بات کرتے ہیں کہ پروڈکٹ رینکنگ کیا چیز ہے اور پروڈکٹ رینک کرنا کیوں ضروری ہے. اچھا, میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں. پروڈکٹ آپ کو امیزون پروڈکٹ تب رینک کرتا ہے جب آپ کسی کیٹیگری میں دوسرے کمپٹیٹر سے اچھا سیل اٹھاتے ہیں. آپ کا لسٹنگ, آپ کا پروڈکٹ جتنا اچھا پرفارم کرتا ہے باقی کمپٹیٹر سے, امیزون آپ کو ریوارڈ دیتا ہے اور آپ کو فرسٹ پیج پہ لے کے آتا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں A10 الگوریدمس کیا چیز, A10 الگوریدمس کیا ورک کرتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے, اے آئی ہوتی ہے نا, اس میں اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد تھا کہ ہم ایک سسٹم کو, ایک مشین کو اتنا انٹیلیجنٹ بنائے کہ وہ ڈیسیشن میکنگ پاور اس کا انٹیلیجنٹ, ہم ایک مشین میں ڈیسیشن پاور کی کیپیبلٹی دے دیں. اچھا, امیزون پرائیویٹ لیب امیزون A10 الگوریدم کام کرتی ہے 2 چیزوں پر جو آپ کو رینک کرتا ہے. ہمیشہ وہ ایک پریویس ڈیٹا کے اوپر نیو ڈیسیشن لیتے ہیں. وہ ایک بہت لانگ ٹرم چیز ہے کہ A10 الگوریدم کیا چیز ہے, الگوریدم کیا کام کرتی ہے, لیکن میں آپ کو ایک شارٹ بتاتا ہوں. A10 الگوریدم 2 چیزوں پر افیکٹ کرتی ہے, ایک آپ کی ویزیبلٹی کے اوپر, ایک آپ کی سیلز کے اوپر. جتنی آپ کی ویزیبلٹی اور سیل اچھی ہوتی ہے, امیزون آپ کو اتنا زیادہ رینک کرتا ہے, اتنا زیادہ آپ کو رینک کرتا ہے. اور فرسٹ پیج پہ لے کے آتے ہیں. فرسٹ پیج پر بھی انڈیکسنگ ہوتی ہے. آپ اس کی کیونکہ جس طرح ہول سیل رینک ہوتا ہے نا کہ ایک کیٹیگری میں اس کا اتنا سیل رینک ہے, اس کا سیل رینک ہے, اس طرح ہر ایک کیٹیگری میں ہر سیم پروڈکٹس, مطلب پروبایوٹک فار ڈاگ ہو گیا, اس کے لیے ہر کی ورڈ پر الگ انڈیکسنگ ہوتی ہے. ایک پروڈکٹ ایک کی ورڈ کے اوپر فرسٹ پیج پہ ہوگا, فرسٹ پوزیشن پہ ہوگا, وہی پروڈکٹ دوسرے کی ورڈ پہ 104, 105, 106 پوزیشن پہ ہوگا, اس کی انڈیکسنگ ہوگی, جس کی وجہ سے وہ سیکنڈ تھرڈ پیج پہ ہوگا. ایک کی ورڈ سے زیادہ سیل اٹھائے گا, دوسرے کی ورڈ سے زیادہ, کیونکہ امیزون پرائیویٹ لیبل کا مطلب یہ ملٹیپلیکیشنز. آپ ایک کی ورڈ پہ رینک ہو گئے, آپ کو ایک جیسا سیل آئے گا, دوسرے کی ورڈ پہ ہو گئے تو آپ کو ڈبل سیل آئے گا, تیسرے کی ورڈ پہ رینک ہو گئے تو آپ کو ٹرپل سیل آئے گا. اس طرح ہم ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں سیل کی. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروڈکٹ رینکنگ ایک تو ویزیبلٹی ہو گئی.
ویزیبلٹی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹ کی SEO کرواتے ہیں، کیونکہ میکسیمم سسٹم آپ کی جب ہوگی آپ کے لسٹنگ میں آپ کو میکسیمم کی ورڈ پر آپ شو ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے، SEO پر تو آپ شو ہو گئے فرسٹ پیج پر، سیکنڈ پیج پر، تھرڈ پیج پر، لیکن اس کو فرسٹ پیج پہ لے کے آنا، آپ کو رینک کرنا، اس کی کام ہے کنورژن کی، سیلز کی. اور سیلز کے لیے ہم کنورژن اپٹمائزیشن کرتے ہیں کہ مطلب آپ کے ٹائٹل کتنا ریڈیبل ہے، اس میں کون سے کی ورڈ یوز کرے، اس کی جو کی ورڈ ہم جس پر رینک کرنا چاہتے ہیں اس کی ٹائٹل ڈینسٹی کیا ہے. دوسرا آپ کی امیجز پر ویژول پہ آتی ہے، کیونکہ ٹھیک ہے آپ کا فرسٹ امیج تو اچھا ہے، آپ کو کلکس تو آ گئی، آپ کا پروڈکٹ کسٹمر نے دیکھ لیا. ریسٹ آف دی امیجز کس طرح ہے، آپ کی ویڈیوز اس میں ضروری ہے، سوشل پروف ضروری ہے، پرائز اتنا چیپ بھی نہ ہو کہ کسٹمر کو وہ اس کی کوالٹی پر شک ہو، اتنا ہائی بھی نہ ہو کہ آپ کے دوسرا کمپٹیٹر آپ کے اچھے ریویو سے آپ کا سیل اس سے لے لے. کیونکہ بہت سارے سیلرز وہ پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کرتے ہیں جس میں آپ کا پروڈکٹ ٹارگیٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ شو ہوتا ہے. اچھا، پروڈکٹ ہم کیسے رینک کرتے ہیں؟ اچھا، ہم کیسے پروڈکٹ رینک کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو رینکنگ کے لیے میں سیل ویلاسٹی کو ریکمینڈ کروں گا. جتنا آپ کا سیل ویلاسٹی اچھی ہوگی اتنا آپ کا جو رینکنگ ہے وہ بہتر ہوگا. کیونکہ ایٹین الگوریتم کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکے، کیونکہ امیزون چاہتا ہے کہ اس کی میکسیمم سیل ہو، اور وہ کون سے پروڈکٹ کو آگے لے کے آتا ہے؟ جس کی کنورژن ریٹ اچھی ہو، جس کی سیل ویلاسٹی اچھی ہو، جس کو امیزون کو اندازہ ہو کہ یہ پروڈکٹ سیل ہو سکتا ہے. تو سیل ویلاسٹی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ رینکنگ کے لیے، کسی کی ورڈ کے اوپر. تو آپ جب ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے تو ہنی مون پیریڈ وہ 30 سے 60 ڈیز تک ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کیٹیگری کے اوپر. تو اس میں آپ میکسیمم ایک کی ورڈ کے اوپر میکسیمم سیل اٹھائیں، چاہے آپ کی PPC کاسٹ بھی زیادہ ہو، چاہے آپ کا ایک کاسٹ بھی زیادہ ہو، لیکن اس کی ورڈ کے اوپر اگر آپ نے رینک کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی ورڈ کے اوپر پر ڈے 5 سے 10 آرڈر ہی جنریٹ کریں، اور اسی کی ورڈ کو سلیکٹ کریں جس پر آپ رینک کر سکیں. تو سب سے پہلا ٹرم کیا آتا ہے؟ آپ کی سیل ویلاسٹی آتی ہے. نمبر سیکنڈ چیز جس پر آپ رینک کر سکتے ہیں وہ ہے کنورژن ریٹ. جس پروڈکٹ پر جتنی زیادہ کنورژن ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ کو سیل آئے گی. کنورژن ریٹ کیا چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ آپ کی ٹائٹل، بلٹ پوائنٹ، ڈسکرپشن، کہ آپ ایک پروڈکٹ کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. جتنی آپ کی پروڈکٹ کی ریپرزنٹیشن اچھی ہوتی ہے اتنا آپ کی رینکنگ بہتر ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے کنورژن اپٹومائزیشن کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ آپ میکسیمم سیل ویلاسٹی کو گیٹ کر سکیں. آپ کا کسٹمر آپ کے پروڈکٹ کے اوپر کلک کرے تو آپ کو سیلز آ جائے. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ CTR ہے. کیونکہ جب آپ ڈفرینٹ چیز، کیونکہ اگر آپ کے پروڈکٹ کے اوپر کلک نہیں آئے گا تو کنورٹ کیسے ہوگا؟ تو فرسٹ امیج اور فرسٹ 80 کریکٹر آف اے ٹائٹل از ویری امپورٹنٹ. کہ اب کیونکہ ٹائٹل میں کس طرح لکھتا ہوں، ٹائٹل میں فرسٹ برانڈ نیم، تو اگر آپ کا فزیکل برانڈ ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز اگر فزیکل نہیں ہے تو انیشیل اسٹیج میں اتنا امیزون اکثر ہائڈ بھی کر دیتا ہے برانڈ نیم. آپ فرسٹ مین کی ورڈ لکھے، ہائی کنورٹنگ کی ورڈ لکھے، اور اس کے ساتھ فیچر اینڈ فنکشن تھوڑا لکھے تاکہ وہ 80 کریکٹر میں آ جائے تاکہ وہ میکسیمم کنورٹ ہو سکے. اور چوتھی جو CTR ہے، CTR میں آپ ڈفرینٹ ٹیسٹنگ کریں کہ آپ کا CTR کیسے بہتر ہوتی ہے. CTR میں مجھے ایک چیز آ گئی، موسٹلی لوگ جو بہت، کیونکہ امیزون مارکیٹ بہت تیز ہے، جتنا آپ تیز جاؤ گے اتنا آپ کو تیز ریونیو ملے گی، جتنا آپ سلو جاؤ گے اتنا آپ کی گروتھ بھی سلو ہوگی، اور میں بھی آپ کی کاسٹ 20% ہو لیکن آپ اسٹل لاس میں ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میکسیمم مارکیٹ کو گریب کریں. اچھا، CTR کی بات اگر میں کروں، CTR اور کنورژن اپٹومائزیشن یہ آپ کی کمبو ہے پروڈکٹ رینکنگ کے لیے. اس کے بعد آتے ہیں ہم ویلیوز کی
क्रिएटिव की, विजुअल क्रिएटिव की, आप वीडियोस बनाएं, स्पॉन्सर वीडियो स्पॉन्सर स्पॉन्सर वीडियो ब्रांड स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो एड्स लगा दे। आपने डिफरेंट वीडियोस ट्राई करनी है, आपने ट्राई करना है विद कैप्शन, विदाउट कैप्शन, विद साउंड, विद और वॉइसिंग। तो आपने हमेशा वही चीज़ें कैप्शन में करनी है जिसकी हाई अटेंट कीवर्ड्स हो उसके ऊपर। तो मैंने बहुत ट्राई किया हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हमारी कन्वर्जन रेट बहुत बेहतर थी और हमारी जो कन्वर्जन रेट भी बेहतर थी और हमारी कॉस्ट भी अच्छा था। अच्छा, CTR के बारे में एक और चीज़ बता दूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो न्यू लॉन्च करते हैं वो अक्सर कम बेट के साथ जाते हैं। अमेज़ोन एक बेडिंग होती है, एक सेलर प्रोडक्ट जो सब ने लॉन्च किया हुआ है, सब PPC चलाते हैं। एक सेलर कहेगा कि मुझसे इतना $1 ले लो, मुझे अच्छे इंडेक्स में शो कर दो अमेज़ोन के ऊपर। दूसरा कहता है कि मुझे 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, 1.3 ले लो। तो ये अमेज़ोन पे जब कीवर्ड में होती है ना, वो फर्स्ट 4 प्रोडक्ट्स जिसको टॉप ऑफ द सर्च कहते हैं, वो बहुत उसमें हाई कन्वर्जन आती है। हमने एक प्रोडक्ट को टेस्ट किया हुआ था, हमारा एक यूके में एक प्रोडक्ट चल रहा था। हम यूके में काम कर रहे थे, यूके में काम प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ था। वहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट पर कीवर्ड लगा दी, मैक्सिमम सजेस्टेड बिड के साथ गया। तो वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट जो रेस्ट ऑफ द पेज प्रोडक्ट डिटेल पेज पे शो हो रहा था, तो वहाँ पर हमारी कन्वर्जन रेट बहुत कम थी, 6% थी। तो हमने क्या किया कि हमने बेट को कम किया और टॉप ऑफ द सर्च पे शो कर दिया। तो हमारा CTR 7% था और कन्वर्जन रेट 17% था। वही कॉस्ट आ रहा था, वही कॉस्ट था, लेकिन हमारा कन्वर्जन रेट बेहतर हो गया। इस तरह हर प्रोडक्ट में प्लेसमेंट भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी प्लेसमेंट कौन सी है। जो हम जिस कीवर्ड पर रैंक करते हैं वहाँ पर कॉस्ट जनरली ज़्यादा आता है। परफॉर्मेंस कैंपेन और दूसरी कैंपेन्स में भी कॉस्ट कम हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसमें हाई कन्वर्टिंग प्लेसमेंट पे बेट करें। और जो चौथी बात है वो है PPC। हम कैसे हम मैं मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक स्ट्रक्चर के साथ जाएं, हर कैंपेन का अलग गोल हो और जिस कीवर्ड को आप रैंक करना चाहते हो वो उसका सिंगल कीवर्ड कैंपेन बना दें। तो रैंकिंग इज़ ऑल अबाउट सेल वेलोसिटी। हाँ देखो, बिजनेस से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें टिप देता हूँ। पहले अमेज़ोन बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। दूसरा, आपने क्या करना है, आपने करना है अमेज़ोन पॉलिसीज़ को रीड करना है ताकि आप वायलेशन ना कर सकें, आपकी अकाउंट रिस्क पे ना चले जाए। तीसरा, आपने अमेज़ोन एटेल एल्गोरिथम्स हाउ इट वर्क, तो अमेज़ोन पर आपको रैंक भी करता है, आप एक प्रॉफिटेबल सेल्स उठाएंगे। अगर आप PPC में दूसरी चीज़ों में कंजूसी करोगे तो दूसरा कंपटीटर तो नहीं करेगा, वो आपकी जगह ले लेगा और आपसे ज़्यादा सेल उठाएगा। तो कोशिश करें आप अगर ब्रांड लॉन्च करते हैं, ब्रांड आपकी एसेट है। अगर 2-3 इयर्स बाद आप फ्लिप भी करते हो तो आपको 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ज़्यादा पे सेल होता है। इसके अलावा आप डिफरेंट तरीक़ों से आप डिफरेंट डील कर सकते हो क्लाइंट के साथ। आपकी ये लिस्टिंग आपकी हो गई, सोर्सिंग मुझसे करो, सोर्सिंग में उसके साथ प्रॉफिट करो और उसको प्रोडक्ट दे दो। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं कि आप एक ब्रांड लॉन्च करते हैं तो आप एक शेयर होल्डर्स भी लेते हैं, क्लाइंट्स भी लेते हैं, उसके साथ डिफरेंट डील्स होती है। ये डिफरेंट आप एक एसेट बना रहे होते हो, तो इसमें कंजूसी ना करें, इनिशियली पुश दे दे। वक्त के साथ आपका रैंकिंग भी बेहतर होगी, आपकी सेल्स भी बेहतर होगी। एक बिज़नेस स्टार्ट में लॉस में होता है, जो क्योंकि इनिशियली भी PPC स्पेंड होती है तो लॉस में होता है, फिर ब्रेक इवन में चला जाता है, फिर प्रॉफिट में चला जाता है। तो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ तो 7 मंथ इट वाज इन लॉस। 8वें महीने इट जनरेट $12,000। दैट्स टू मच, बिकॉज उसमें ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट रैंक हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक ऑर्डर स्टार्ट हो गए। तो ये डिपेंड करता है। तो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएँ, अपने टीम के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाएं।
Thank you so much. Have a good day.